बिस्मिल्लाह रहमान नाज़रीन, मैं हूँ तारिक सुमैर, डेली मुमताज़ डिजिटल के साथ। नाज़रीन, बलूचिस्तान में भारत की मदाखलत, भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दी किसी से ढकी छुपी नहीं है। आज पाक फ़ौज के तर्जमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत से शवाहिद बता दिए। BLA के वो दहशत गर्द जो बलूचिस्तान में ज़ख्मी हुए मुख्तलिफ ऑपरेशन में, वो अफ़गानी पासपोर्ट पे ट्रैवल करके नई दिल्ली गए और वहाँ अस्पतालों में ज़ेर इलाज। जो डोजियर मनमोहन सिंह को यूसुफ रज़ा गिलानी ने दिया था, उसकी तफसील भी बता दी। 2015 और 16 में यूनाइटेड नेशन में जो डोजियर दिए गए थे, उसकी तफसील भी बता दी। दुनिया क्यों नहीं भारतीय मुदाखलत पे बोलती, इस हवाले से हमारे दफ्तर ख़ारजा को उसी तरह मुतहरक होना पड़ेगा जैसे पहलगाम वाक़या के बाद हुआ था। फिर दूसरा मामला नाज़रीन, जनरल सैयद आसम मुनीर फील्ड मार्शल। मैं आपको बताऊंगा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौन सी अहम शख्सियत को कबल अज़ वक्त इस फैसले से आगाह कर दिया और उनसे एक रिक्वेस्ट की थी कि जाके बता दें, और दूसरा कहा था जब तक काबीना से ये फ़ैसला अनाउंस ना हो जाए आपने इसे सीधा इलाज नहीं। उसकी तफसील में आपको। फिर नवाज शरीफ साहब नज़र आए और उन्हें बिलावल भुट्टो के साथ बिठाया गया, एक तरफदार साहब बैठे। तो वो जो तबसरे हो रहे थे नवाज शरीफ इस सारे सिनेरियो में, इस सारे इंडिया के मामले में खामोश रहे, मुख्तलिफ प्रोपेगेंडास भी हुए, उसकी अब प्रोपेगेंडा काफ़ी असर उसका ख़त्म हो गया। सबसे पहले मैं आता हूँ नाज़रीन, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ 21 मई को बलूचिस्तान में। स्कूल के बच्चों की बस को दहशत गर्दों ने, जिसे अब नया नाम दिया गया है फितना उल हिंदुस्तान, निशाना बनाया। 6 बच्चे शहीद हुए। एक हमारे इलाके गुजरखान से मैं एक फ़ौज के एहलकार का बच्चा है, कल उसका जनाजा भी हुआ है। राजा परवेज़ शेख साहब वहाँ शरीक हुए हैं। तो ये देखें कि APS का वाक़या हुआ 2014 में, वहाँ इतना जुल्म और बर्बरियत हुई, TTP थी। यहाँ कौन है? BLA। पीछे हैंडलर कौन है? इंडिया। अब इंडिया को ये समझ आ गई 5 और 6 मई को और 9 और 10 मई को कि हम तो पाकिस्तान को उस तरीक़ों से जो वार मुसलत की शिकस्त नहीं दे सकते, हरा नहीं सकते, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज बड़ी मजबूत है, आवाम उसके साथ खड़े हैं, लीडरशिप कोऑर्डिनेशन से फ़ैसले करती है, कमिटेड है पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए। तो फिर उन्होंने दरवाज़ा खोला। आज DGISPR ने 2-3 अहम बातें बताई हैं। मैं पहले उनका थोड़ा सा काफ़ी दस्तावेज़ाती सबूत भी दिए हैं, इंडियन चैनल्स की डॉक्यूमेंट्रीज भी दिखाई हैं कि जो वहाँ कहते हैं, वो मूँछों वाला रिटायर्ड जनरल है, जिसे मैं पागल जनरल ही कहता हूँ, जिस तरह की गुफ्तगू करता है, उसने जो गुफ्तगू की वो भी सब दिखाया। एक दहशत गर्द हैं बड़े मशहूर BLA के, असलम अच्छू। एक हैं डॉक्टर अल्लाह नज़र, एक कॉलम नवीस हैं एक बड़े अखबार के, वो बड़े इनके हक़ में कॉलम एक ज़माने में लिखते रहे हैं, डॉक्टर अल्लाह नज़र, इनसे शायद कभी मिले भी हों। फिर एक खलील हैं BLA के चेयरमैन का ओहदा उनका लिखा गया। ये अपोलो हॉस्पिटल है नई दिल्ली में, वहाँ ज़ेर इलाज रहे। डॉक्टर अल्लाह नज़र भी एक मरतबा ख़बर आई थी कि कहीं मारा गया, फिर ज़ख्मी हुआ, ज़ख्मी होकर अफ़गानिस्तान गया, वहाँ पे इनको स्पेशल अफ़गानिस्तान के पासपोर्ट मिले। किसने दिलवाए? इंडिया ने दिलवाए। और हम 40 साल से, मैं रोज़ कहता हूँ 50 साल से इन अफ़गान महाजरीन को हमने संभाला। अफ़गानिस्तान की क्या क्या नहीं मदद की, अपना सब कुछ तबाह कर लिया। और वो किन के साथ खड़े हुए हैं? इंडिया के साथ साजिशों में खड़े होते हैं, कोई उनके अंदर वो नहीं है। तो ये उन्होंने बड़ी तफसील के साथ सब दिखाया DGISPR साहब ने कि ये लोग अफ़गानिस्तान के पासपोर्ट पे ट्रैवल करते हैं। फिर उन्होंने डोजियर्स की बड़ी डिटेल से बात की। बारखान में जो वाक़यात पिछले तसलसल से 1 साल से बलूचिस्तान में हुए, उसकी सारी तफसील बताई। तो ये समझ जाना चाहिए हमें कि हमने इंडिया के इस टेररिज्म को कैसे ख़त्म करना है। उसके लिए वज़ीर-ए-आज़म साहब हों, फील्ड मार्शल हों, सदर पाकिस्तान हों, बाकी ज़िम्मेदार लोग,
وہ جاتے ہیں کوئٹہ کو واقعہ ہوتا ہے اور ہاسپٹل وزٹ کرتے ہیں, ایک بریفنگ لیتے ہیں, بیان دے کے واپس آ جاتے ہیں. یہ نہیں چلے گا. اب آپ کو بلوچستان میں بیٹھنا پڑے گا. بلوچستان کے تمام ایلڈرز جو اتنے ہیں, جتنے بڑے قبائل ہیں, ان کے سربراہوں کو بلائیں. صرف آپ وہ ایم پی ایس کو بلا لیتے ہیں, وہ بھی الیکشن پہ موضوع پہ میں ابھی بات نہیں کرنا چاہتا. سب کو بلائیں, سب کو بٹھائیں, سب کو یہ دکھائیں کہ انڈیا یہ کر رہا ہے اور ان کی سنیں. اور پھر جیسے اس دن خالد مکشی ہیں فیڈرل منسٹر, انہوں نے کہا پکا حل نکالیں, مزید دیر نہ کریں, کیونکہ انڈیا کے پاس پراکسی کے لیے اس وقت بیٹل فیلڈ بلوچستان ہے. ابھی ڈار صاحب ہو کر آئے ہیں بیجنگ سے, افغان وزیر خارجہ سے بھی ان کی ملاقات ہوئی وہاں, چائنیز وزیر خارجہ کے ذریعے بیٹھے. سی پیک کو ایکسپینڈ کیا جا رہا ہے افغانستان تک, لیکن پاکستان کو اب افغان حکومت پر یہ چیز رکھنی پڑے گی کہ آپ نئی دہلی کے ساتھ کھڑے ہو یا اسلام آباد کے ساتھ کھڑے ہو. پہلے یہ کلیئر کرو. افغان ٹرانزٹ ٹریڈ بھی جا رہی ہے واگا کے بارڈر, وہ کس چکر میں جا رہی ہے؟ پھر اگر ہمارے بچوں نے مرنا ہے, اسی طرح ان دہشت گردوں کے ہاتھوں شہید ہونا ہے, اور پراکسی افغانستان کے تھرو آ رہی ہے, اس پہ بھی بڑا سوچنے کی ضرورت ہے. یہ بھی واضح پیغام دینے کی ضرورت ہے. وہ ہمارے وزیر دفاع صاحب اپنے بیانات میں دیتے بھی رہتے ہیں, لیکن اس پہ بڑا بیٹھ کے ایک بڑی ایسی حکمت عملی بنائیں کہ اس چیز سے ہم باہر نکل آئیں. اور وہاں جتنے بھی سیل بنے ہوئے ہیں ان کے انڈینس, پھر ایران کے راستے سے بھی استعمال ہوتے ہیں, تاجر بن کے آتے ہیں, ایجنٹ بنتے ہیں, راہ کے ایجنٹ ہوتے ہیں اصل میں, وہ تاجر بنتے ہیں. ایران میں کس چیز کی ٹریڈ کرنی, کس چیز کی ٹریڈ کرنی, اس چکر میں بھی دہشت گردی ہو رہی ہے. اس بارڈر پہ بھی بڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہے. تو امید ہے نظر رکھی ہوئی ہوگی, اس میں کوئی شک نہیں. جس طریقے سے ہماری فوج نے, ہمارے جنرل سید عاصم منیر نے انڈیا کو شکست دی ہے, یہ ہمیں یقین ہے ان پہ, پوری قوم کو. اسی لیے تو انہیں شہباز شریف صاحب نے فیلڈ مارشل کا عہدہ دیا ہے. ناظرین, میں آپ کو بتاتا چلوں, 18 مئی کو شہباز شریف صاحب نے فیصلہ کیا کہ جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کا بنانا ہے اور ایئر چیف طاہر بابر سدھو صاحب کو ایکسٹینشن دینی ہے, کیونکہ اصل کارنامہ ان کا ہے بڑا. تو انہوں نے, ان کے عملے نے فون کیا, چودھری نصیر صاحب ہیں ایم این اے, کہ 9:30 بجے آ جائیں, وزیر اعظم صاحب ملنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا اتنی جلدی تو میں آدھے گھنٹے میں نہیں پہنچ سکتا, میرے پاس تو کوئی ہیلی کاپٹر جہاز نہیں ہے. بہرحال پھر 1:45 بجے ان کی ملاقات ہوتی ہے ماڈل ٹاؤن میں. سب سے پہلے وہ مبارکباد دیتے ہیں 10 مئی کو جو ہماری ایئر فورس نے کیا, 5-6 مئی کو کیا, اور کہتے ہیں کہ یہ بڑے بہادر اور بڑے زبردست آفیسر ہیں ایئر چیف آپ کے بھائی. تو جس پر جو مجھے ذرائع نے بتایا ہے, چودھری نصیر صاحب کہتے ہیں یہ سب ہماری والدہ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے کامیابی دی, اور ہم پاکستان کے لیے ہماری فیملی نے جو کچھ کیا, ہماری جان بھی حاضر ہے. پھر آگے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ آپ بے شک بھائی جان کو جا کے بتا دیں اپنے بھائی کو, میں انہیں ایکسٹینشن دے رہا ہوں اور کابینہ میں فیصلہ ہو جائے گا. پھر وہیں انہیں بتایا گیا کہ جنرل عاصم منیر صاحب کو فیلڈ مارشل بنایا جا رہا ہے. پھر اگلے کابینہ کے اناؤنسمنٹ سے پہلے ہی چودھری نصیر صاحب کی شاید آرمی چیف سے بھی ملاقات ہوتی ہے اور اپنے بھائی سے بھی ہوتی ہے, وہ وزیر اعظم کا پیغام جا کے بتا دیتے ہیں. لیکن نصیر صاحب نے
یہ خبر لیک نہیں کی کسی میڈیا پرسن کو کسی اور جگہ پہ، انہوں نے بھی رازداری رکھی، اور جب کابینہ سے فیصلہ ہوا تو پھر انہوں نے کچھ دوستوں کے ساتھ کچھ انفارمیشن شیئر کی۔ ناظرین، میاں نواز شریف صاحب کل ایوان صدر میں نظر آئے تقریب میں، اور عاصم منیر صاحب کے ساتھ انٹر ہوئے، انہیں بلاول بھٹو کے ساتھ بٹھایا گیا، پھر کچھ پروپیگنڈا بھی ہوا، تبصرے بھی ہوئے، اور پروپیگنڈے کا ہوا اس وجہ سے بھی ملی کہ عظمیٰ بخاری صاحب نے ایک مونگی مار دی تھی میری نظر میں، ان کی نظر میں تو وہ نوکری ان کی پکی ہوگی شاید، تو اس پہ بھی ہوا۔ پھر فیصل واڈا صاحب جو بس بہت زیادہ بولتے ہیں، اور میرا تھا کہ جو بہت زیادہ بولے پھر وہ غلطیاں بھی بہت کر جاتا ہے، تو میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اویئر تھے ساری صورتحال سے، اور اتوار کو ہی نصیر صاحب کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف صاحب رائے ونڈ گئے تھے میاں نواز شریف سے پاس، اور ان سے ڈسکس کیا تھا فیلڈ مارشل بنانے کا معاملہ، اور میاں نواز شریف صاحب نے ڈن کر دیا تھا۔ اور یہ بھی میں بتاتا چلوں ناظرین یاد دہانی کے لیے، جب آرمی چیف بنانے کا معاملہ تھا جنرل عاصم منیر صاحب کو، تو جنرل باجوہ صاحب نے بہت رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کی، ماشاء اللہ لگانے تک کی دھمکی دے دی تھی، بہت کچھ کیا تھا۔ خواجہ آصف صاحب بہت سی چیزیں بتا چکے ہیں، مجھے بھی بہت سی چیزوں کا علم ہے، وقت کی قلت ہے زیادہ بتا نہیں سکتا۔ تو کون سی شخصیت تھی جو ڈٹی ہوئی تھی کہ جنرل عاصم منیر ہی آرمی چیف ہوگا؟ وہ نواز شریف ہی تھا جو ڈرا ہوا تھا۔ اگر کسی اور کا ہوتا تو شاید کوئی باجوہ اپنی گیم کرنے میں کامیاب ہو جاتے۔ نواز شریف صاحب نے شہباز شریف اس وقت وزیر اعظم تھے پی ڈی ایم کی دور میں، انہیں حکم دے کے لندن سے بھیجا تھا کہ اب دوبارہ اس معاملے پہ نو مور ڈسکشن، وہاں جا کے نوٹیفیکیشن کریں۔ اور ایک دفعہ سمری تاخیر ہو رہی تھی ڈیفنس منسٹری سے لانے میں، گیم چل رہی تھی باجوہ صاحب کی طرف سے، تو نواز شریف صاحب نے لندن سے فون کیا، کس کو؟ احد چیمہ کو، جو آج کل دوبارہ فیڈرل منسٹر ہیں، کہ یہ کیا ہو رہا ہے، جلدی کریں نوٹیفیکیشن آرمی چیف کی تعیناتی کا۔ یہ وہ نواز شریف ہے تو وہ کیسے خاموش رہ سکتے؟ کوئی بیان بازی ہر وقت کرنا کسی معاملے میں، ان کے اپنی ایک سوچ ہوتی ہے۔ تو عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ بڑے شکر گزار ہوتے ہیں نواز شریف صاحب کے، کوئی آرمی چیف، پھر شہباز شریف، پھر آصف زرداری صاحب، سارا، تو وہ اور نواز شریف صاحب کل بڑے مطمئن بھی دکھائی دے رہے تھے۔ انشاءاللہ ناظرین جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔